درود کو اللہ کے محبوب نے صحابہ کے سوال پر پسند فرماتے ہوئے کیف نصلی یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود پڑھ کر سنایا اور صحابہ نے یاد کیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک نماز میں یہ درود پڑھا جاتا رہے گا اور محمد کے روضے تک پہنچتا رہے گا۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العرش العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رحمت مہدات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، صلی علی وہ جسم رسالت مآب ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدر ذی وقار، حضرات علماء کرام، عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، تنظیم الائمہ کبیر والا کے زیر انتظام تقریباً 10-15 سال سے یہ سالانہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ ایک چوک سردارپور میں اور 12 ربیع الاول کی شام کو بلدیہ چوک میں ہوتا ہے۔ ہم سب حضرات آپ دوستوں کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کبیر والا نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے اور ہمارے جلسے کو رونق بخشی ہے۔ تنظیم الائمہ کے بانیان میں سے میں ناچیز اور استاذ القراء حضرت قاری عبد المالک صاحب اور استاذ العلماء حضرت مولانا بشیر احمد صاحب مدظ اللہ العالی یہ پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ میں نے تقریر نہیں کرنی، میں نے تنظیم الائمہ کا آپ کو میسج دینا ہے اور پیغام دینا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ساری دنیا جمع ہو جائے، کچھ کرتی پھرے
تعداد بڑھ جائے، جو کچھ ہو جائے، تنظیم الائمہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم سنت کو سنت کہیں گے، بدعت کو بدعت کہیں گے۔ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ پر جو زمانے کی اور جو وقت کا گرد و غبار پڑے ہم نے اس کو ہٹانا ہے اور محمد الرسول اللہ کی نورانی شریعت کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بر صغیر میں سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور ان کے شاگردوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو باقاعدہ سند کے ساتھ جاری فرمایا۔ آج میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جن کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ ملتی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں کیا ہوتا تھا۔